بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل میں سے ان کی ایک اہم نظم قید خانہ میں معتمد کی فریاد پر بات کریں گے۔ یہ نظم تاریخی پس منظر کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کے پس منظر میں ہمیں جنگ ذاب اور جنگ ذلاقہ پر بات کرنا ہے۔ تو پہلے اقبال کی یہ نظم قید خانہ میں معتمد کی فریاد سماعت فرما لیں، پھر اس کے پس منظر کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پہلے یہ نظم سنیے کہ ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا تاثیر بھی جاتی رہی، مرد حر زندان میں ہے بے نیزہ و شمشیر آج، میں پیشیماں ہوں پیشیماں ہے میری تدبیر بھی، خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی، جو میری تیغ دو دم تھی اب میری زنجیر ہے، شوخ و بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی۔ معزز سامعین، علامہ اقبال کی یہ نظم قید خانہ میں معتمد کی فریاد ان کی کتاب بال جبریل میں شامل ہے۔ 750 عیسوی میں بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جو جنگ ذاب لڑی گئی، اس کے نتیجہ میں بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ بنو عباس نے بنو امیہ کے افراد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا، تو یہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ ایسے میں حشام بن عبد الملک کا پوتا عبد الرحمن الداخل اسپین پہنچا۔ اسپین میں آپ جانتے ہیں 711 سے ہی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اس علاقے کو فتح کر کے وہاں بنو امیہ کی خلافت قائم کر دی تھی، اس لیے عبد الرحمن الداخل کو وہاں کوئی زیادہ جدوجہد نہیں کرنا پڑی اور اس نے وہاں پہ اپنی خلافت قائم کر لی۔ عبد الرحمن ثالث کے زمانے تک یہ خلافت اپنی حدوں کو، انتہائی عروج کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ کرتبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ جیسے عظیم شہر مسلمان قائم کر چکے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں اشبیلیہ کا حکمران معتمد بن عباد تھا۔ جب مسلمانوں کو زوال آیا اسپین میں، تو مختلف علاقوں میں، ریاستوں میں الگ حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ایسے میں کرتبہ اور اشبیلیہ کا حکمران معتمد بن عباد جہاں بہادر تھا، سخی تھا، وہاں عربی زبان کا بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ معتمد بن عباد نے رمیکیہ، اعتماد الرمیکیہ سے بھی شادی اسی لیے کی کہ وہ بھی عربی کی بہت بڑی شاعرہ تھیں، خوبصورت بھی بہت تھی۔ اس نے اپنے وزیر ابن عمار کو بھی ہمیشہ اہمیت اسی لیے دی کہ وہ بھی عربی زبان کا شاعر تھا، تو یعنی عربی زبان کی شاعری سے اس کو بہت لگاؤ تھا، خود بھی بہت بلند پایا شاعر تھا اور بہادر بھی بہت تھا، اور جنگ میں ہمیشہ شجاعت کا مظاہرہ کرتا۔ اس نے بہت سارے علاقے بھی اپنی ریاست میں شامل کیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے۔ جب الفانسو ششم جو عیسائی حکمران تھا، اس نے اشبیلیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کیں، تو معتمد نے یہ سوچا کہ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، تو اس نے مراکش میں مرابطینی جو حکمران تھا یوسف بن تاشفین، اس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے جب اس نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، تو اس کے بیٹے نے معتمد سے کہا کہ آپ کسی صورت بھی یوسف کو دعوت مت دیں، اگر یوسف نے یہاں کا رستہ دیکھ لیا تو پھر یہ خود ہماری ریاست کے لیے بھی خطرہ ہوگا اور یہ خود ہمیں غلام بنا لے گا۔ لیکن معتمد نے کہا کہ اب جیسا وقت ہے، اس وقت یہ فیصلہ اہم ہے میرے لیے کہ میں یوسف کو بلاؤں، کیونکہ مجھے
یوسف کی غلامی کرنے سے، یعنی وہ منظور ہے کہ میں افریقہ میں شتربان چراؤں بجائے اس کے کہ مجھے جو ہے وہ عیسائیوں کے سور چرانے پڑے۔ تو اس نے فیصلہ کرتے ہوئے یوسف کو دعوت دی۔ یوسف بن تاشفین 7,000 کے اپنے لشکر جرار کے ساتھ، جو بہت بہادری میں کمال رکھتے تھے سپاہی، ان کو لے کر آیا۔ خود بھی یوسف بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے پورے مراکش پہ کنٹرول کیا ہوا تھا۔ یہ آئے اور معتمد نے اس کو ویلکم کہا اور اپنی فوجیں لے کر معتمد بھی نکلا، اور اس طرح یوسف کی اور معتمد کی مشترکہ فوجیں زلاقہ کے میدان میں اکٹھی ہوئیں۔ یہ سن 1086 کی بات ہے۔ الفانسو بھی وہاں پہ فوج لے کر آ گیا، اور زلاقہ کے میدان میں تاریخ کی یہ بہت ہی بڑی جنگ لڑی گئی۔ میں نے جو کتاب اپنی تحریر کی تھی، مسلم تاریخ کے نازک اور فیصلہ کن موڑ، اس کتاب میں بھی میں نے جنگ زلاقہ پر ایک چیپٹر قائم کیا تھا، اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے۔ تو یہ جنگ بہت اہم جنگ ہے، 1086 میں لڑی گئی۔ الفانسو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، یوسف بن تاشفین اور معتمد نے یہ جنگ جیت لی۔ معتمد کو جو ہے وہ یوسف نے دوبارہ اشبیلیہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور خود جو ہے وہ مراکش واپس چلا گیا۔ تو اشبیلیہ کے حکمران کے طور پہ معتمد نے پھر بہت ہی اہم جو ہے وہ اقدامات کی اپنی سلطنت کو ترقی دینے کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد ارد گرد کی جو مسلمان ریاستیں تھیں، ان کے ساتھ ہی معتمد کی جو ہے وہ چپکلیں شروع ہو گئی، اور اس طرح کی لڑائیاں شروع ہوئیں کہ دوبارہ عیسائی قوتیں اکٹھی ہونے لگیں، اور الفانسو نے ایک دفعہ پھر حملہ کرنے کا سوچنا شروع کیا۔ تو مراکش کے حکمران یوسف نے اب یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ یہ تمام علاقے عیسائی فتح کر لیں، کرتبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، اس کی بجائے مجھے خود اسپین جا کر یہ تمام علاقے اپنے کنٹرول میں کرنے چاہیے۔ تو یوسف بن تاشفین خود اس ارادے سے اپنی فوج لے کر آیا، اور معتمد بھی اپنی فوج لے کے باہر نکلا۔ تو یعنی دیکھیے کہ وقت نے کس طرح پلٹا کھایا کہ کچھ عرصہ پہلے معتمد اور یوسف اکٹھے ہو کے لڑے، معتمد نے خود یوسف کو دعوت دی، اور اس دفعہ یوسف کے ساتھ خود معتمد کو لڑنا پڑ رہا تھا، اور اس جنگ میں معتمد کو شکست ہو گئی، اور یوسف بن تاشفین کو فتح ہوئی۔ اس نے اشبیلیہ پہ اپنا کنٹرول کر لیا، اور معتمد کو اور اس کی بیوی کو رمیکیا کو اور اس کی بیٹیوں کو، پورے خاندان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مراکش لے گیا، پھر طنجہ کے شہر میں لے گیا، اور اس کے ساتھ ایک علاقہ تھا اغمات، وہاں کے قید خانے میں اس کو بیڑیاں ڈال کر ڈال دیا۔ وہاں پر اس نے، چونکہ بہت بڑا عربی کا شاعر تھا، وہاں پہ قید کے دوران اس نے جو نظمیں لکھی، معتمد بن عباد نے جو نظمیں لکھی، وہ عربی شاعری کا شاہکار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ معتمد نے اس سے پہلے بھی شاعری کی تھی، لیکن جو درد و غم، جو درد و علم کا اظہار اس کی اس شاعری میں ملتا ہے، وہ کمال کی ہے۔ وہ معتمد نے جو شاعری کی تھی، اس کو بعد میں وزڈم آف ایسٹ سیریز میں شامل کیا گیا، انگلش ٹرانسلیشنز کر کے۔ یہی کتاب علامہ اقبال تک پہنچی۔ اقبال نے وزڈم آف ایسٹ سیریز کا مطالعہ کیا، اور اس میں سے معتمد کی کچھ نظموں کو ٹرانسلیٹ کیا، اور وہیں سے وزڈم آف ایسٹ سیریز سے ہی علامہ اقبال نے معتمد کی اس نظم کو ٹرانسلیٹ کیا، جو معتمد نے اغمات کے قید خانے میں بیٹھ کے لکھی تھی، اور اسی کو منظوم ترجمہ کر کے اسے قید خانہ میں معتمد کی فریاد کے نام سے بال جبریل میں شامل کیا۔ اس نے جو اصل نظم لکھی تھی عربی میں، معتمد بن عباد نے جو اصل شاعری کی تھی عربی میں، جس کو بعد میں وزڈم آف ایسٹ سیریز میں شامل کیا گیا، جو اصل نظم ہے وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں عربی میں، اور اس کی تھوڑی تشریح بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ اقبال کی اس نظم کو دیکھتے ہیں۔ تبدلت من عزی ذل البنود، کہ فوج میں جو میری فوج میں جو پرچم ہوتے تھے، ان کے سایوں میں جو مجھے عزت ملتی تھی، وہ عزت جو ہے وہ بدل گئی، اور بذل الحدید و ثقل القیود، اور اس کے بدلے میں مجھے لوہے کی بیڑیوں کی جو ہے ذلت اور جو ہے وہ بوجھ اٹھانا پڑا ہے۔ وکانا حدیدی سنانن ذلیقا،
کہ میرے پاس جو لوہا ہوتا تھا وہ تو میرا نیزے کی انی بن جاتا تھا، یعنی چمکدار نیزہ بن جاتا تھا، وَعَذَبًا رَقِيقًا ثَقِيلَ الْخُدُودِ، اور ایک چمکتی ہوئی سیکل تلوار بن جاتی تھی جو بہت تیز دھار ہوتی تھی۔ فَقَدْ سَارَ ذَاكَ وَذَا أَدْهَمَهَا، فقد سارا ذاکا وزا ادہما، کہ اب یہ تلوار اور وہ نیزہ جو تھا یہ اب مل کر بیڑیاں بن چکے ہیں، اور یا عزا بساکی عزا الاسود، کہ یہ بیڑیاں جو ہیں یہ اب میری پنڈلی کو اس طرح کھا رہی ہیں جیسے کوڑ کی بیماری پنڈلیوں کو یا جسم کو کھا جاتی ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنی اس نظم کو بیان کیا کہ تبدلت من عزی ذل البنود بذل الحدید وثقل القیود وکانا حدیدی سنانا ذلیقا وعذبا رقیقا ثقیل الحدود فقد سارا ذاکا وذا ادہما یا عزی بساکی عز الاسود۔ تو یہ نظم ہے جو شاعری ہے، غزل کے اشعار ہیں جو اصل اس نے شاعری کی تھی عربی میں اغمات کے قید خانے میں بیٹھ کے، وہیں سے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور وزڈم آف ایسٹ سیریز میں شامل کیا گیا، اور وہیں سے علامہ اقبال نے جو وہ ایک نظم جو ہے وہ قید خانہ میں معتمد کی فریاد کے نام سے منظوم ترجمہ کیا اور اسی کو بال جبریل میں شامل کیا۔ بہت شکریہ۔